الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حج کے معاملات میں آخری باتیں بھی ہو گئیں اور موضوع تو در حقیقت اتنا طویل ہے کہ جتنا بھی کہیں سو کم پڑتا ہے۔ دو بہت بڑی چیزیں جو رہ گئی ہیں ان میں سے ایک چیز حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری ہے، اور آج اسی کے متعلق کچھ عرض کریں گے۔ ایک بات یہ بھی خیال میں رکھنی چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران جتنی بھی فرض نمازیں ہیں یہ بیت اللہ میں یا وہاں کی کسی بھی مسجد میں خاص اہتمام سے پڑھنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ایک رکعت نماز کی وہ 1,00,000 رکعتوں کے برابر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس مسجد حرام میں نماز کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کئی گنا یہ جو ثواب زیادہ ہے یہ صرف فرض نماز کے لیے ہے یا نوافل کے لیے بھی۔ اور حنفی اور مالکی فقہا اس طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صرف فرض نماز کے لیے ہے، کیونکہ نوافل کو اپنے گھر میں ادا کرنا یہ زیادہ افضل بات ہے۔ اور اس کی دلیل وہ تمام نمازیں بھی ہیں جو نفل تھیں، اور بالعموم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز مسجد میں پڑھا کے سنتوں اور نوافل کی ادائیگی کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، اور کبھی کبھی مسجد نبوی میں بھی پڑھنا ثابت ہے۔ تو حنفی اور مالکی فقہا کے نزدیک یہ جو کئی گنا ثواب ہے یہ فرائض کے ساتھ مخصوص ہے، اور نوافل کا گھر میں پڑھنا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور سنت یہ تھی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہاں افضل ہے۔ اور شافعی حضرات کے نزدیک تو ہر نماز چاہے وہ نفل ہو اور چاہے وہ فرض ہو اسے بیت اللہ میں ادا کرنا افضل ہے۔ اور اسی طرح جب گھر میں نماز پڑھنا نوافل کا افضل ہوا تو حنفی فقہا کے نزدیک مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ گھر جا کر نفلیں پڑھے، تو ایسے ہی خواتین کے معاملے میں بھی صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل اور تحقیق سے لکھا ہے کہ یہ جو ثواب کی بات ہے یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے یہ ثواب نہیں ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ خاص طور پہ فرمایا تھا کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ من مسجدی ھذا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی سے زیادہ اچھی عورت کے لیے وہ نماز ہے جو اپنے گھر میں پڑھے۔ کتنا بڑا مقام ہے خواتین کی نمازوں کا کہ جو نمازیں وہ اپنے گھر میں پڑھیں گی انہیں مردوں کی اس نماز سے بھی زیادہ ثواب ملے گا جو مرد نے فرض بیت اللہ میں ادا کیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس عورت کی وہ نماز میری مسجد سے اچھی وہ نماز ہے جو اپنے گھر میں پڑھتی ہے، اور پھر ارشاد فرمانا کہ گھر کے صحن سے بہتر ہے کہ وہ کمرے میں پڑھے، اور کمرے سے بھی بہتر ہے کہ اس کے پیچھے جو کوٹھڑی بنی ہوتی ہے اس میں پڑھے، تو آخر کس طرح یہ مردوں کی نماز سے اچھی نماز ہے، اور کس طرح یہ بلکہ یوں کہیے کہ کس طرح یہ مسجد نبوی کی نماز سے بہتر نماز ہے، تو ظاہر ہے کہ اسے ثواب زیادہ ملے گا اپنے گھر میں نماز پڑھنے پر۔ اسی وجہ سے مردوں کی وہ نماز جو مسجد نبوی اور حرم محترم مکہ مکرمہ میں ہے اس سے زیادہ ثواب کی نماز ان خواتین کی ہے جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب عورتوں کے آنے پر مسجدوں میں آنے پہ پابندی لگائی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں یہ ہوا تھا، کسی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کی مخالفت نہیں کی، اور حتیٰ کہ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس شکایت کرنے گئیں تو انہوں نے کہا کہ تم عورتیں جتنی آزاد ہو گئی ہو، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں ہوتی اور وہ دیکھ لیتے تو وہ بھی تمہیں ایسے ہی منع کر دیتے جیسے انہوں نے منع کیا ہے، یا غالباً ایک روایت میں ایسے آیا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں بھی روک دیتے۔ اتنے الفاظ تو بالکل سب روایات میں آگے تشبیہ میں غالباً ایک جگہ آیا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھی۔ اس لیے خواتین کی نماز اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے ملک اور اپنے گاؤں اور شہر میں وہ مردوں کی نماز سے بھی اعلیٰ اور اللہ کا قرب دلانے والی ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے حنفی فقہا عورت کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا بہتر بھی نہیں سمجھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ تعلیم البتہ اس سے مستثنا ہے کہ وہ تعلیم کے لیے مسجد، مدرسہ یا جہاں بھی جانا چاہتی ہیں جائیں گی۔ اور صاحب فتح القدیر نے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق سے یہ بات لکھی ہے، تو مردوں کے لیے نوافل اور سنتیں اور عورتوں کے لیے مطلقاً تمام نمازیں وہ گھر میں افضل ہیں، اور علماء کا، حنفی فقہا کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ مسجد حرام میں کئی گنا ثواب جو روایات میں آیا ہے تو حرام یا مسجد حرام سے کیا مراد ہے، اور جن فقہا نے اس بارے میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بیت اللہ ہے، اور حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر جا کر جو نماز پڑھی جائے گی وہ ہے جو 1,00,000 کے برابر ہے، اور حتیم کو وہ اس میں شامل مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اصل میں وہ جگہ ہے۔ اور کچھ فقہا اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد مسجد کے تمام وہ حصے ہیں جہاں پر جماعت ہوتی ہے، خواہ وہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھی یا اب ہے، جتنا بھی اضافہ ہوتا جائے وہ سب کا سب اس میں شامل ہے، وہ کہتے ہیں مسجد حرام مراد ہے۔
اور چونکہ یہ صفا اور مروہ کی سعی کی جگہ مسجد حرام میں شامل نہیں ہے، اس لیے ان فقہا کے نزدیک وہاں پر پڑھی جانے والی نماز لاکھ کے برابر نہیں ہوگی۔ یہی وہ بات ہے جو اس سے پچھلے بیانات میں ایک مرتبہ آئی ہے، وہاں اصل میں مراد یہی تھی کہ ان فقہا کے قول کے مطابق۔ اور تیسرا قول حنفی فقہا کا، وہ اسے مکہ مکرمہ کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی حدود جتنی بھی پھیل جائیں اس پورے شہر کے لیے۔ اور چوتھا قول حنفی فقہا کا جو بہت وسعت ہے اس میں اور بہت گنجائش ہے، اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بہت امید اور آس کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ جگہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ جہاں سے حالت احرام کے بغیر آگے آنا جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس سارے علاقے میں کوئی بھی نماز پڑھے گا تو اسے 1,00,000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اس اعتبار سے جدہ بھی اس میں شامل ہے، اور مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ منورہ بیر علی رضی اللہ عنہ سے لے کے اور پھر آگے تک کی ساری زمین شامل ہے، اور بہت وسعت اور گنجائش ہے اس میں، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنی وسعت اور اپنی سخاوت اور کرم کرنا اور رحم فرمانا اور اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ خیر کا معاملہ کرنا، جیسے کہ اللہ کی پرانی عادت ہے اور جیسے کہ اللہ کا پرانا رویہ ہے اور جیسے کہ اس مالک حقیقی کا پرانا دستور ہے، کوئی بعید نہیں کہ وہ ایسے ہی کرتے۔ اس کے کرم میں اور اس کے فضل میں اتنی وسعت ہے کہ یہ حج کرنے گئے تھے علی بن موفق رحمت اللہ علیہ، اور شعب الایمان میں امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے جہاں حج کے مناسک کو ختم کیا ہے، وہاں وہ ان کی بات لائے ہیں پوری سند کے ساتھ۔ اور یہ علی بن موفق جو تھے، انہوں نے 55 سے زیادہ حج کیے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ ہی اس بات کے راوی بھی ہیں، اور جگہ بھی ہے، لیکن امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے چونکہ سند کے ساتھ لکھی ہے اس لیے یہ عرض کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں نے 50 سے زیادہ حج کیے، اور یہ علی بن موفق رحمت اللہ علیہ کا حال تھا کہ وہ ہر حج پہ اللہ تعالیٰ سے لپٹ کے بیت اللہ سے رو رو کے مانگتے تھے کہ یہ آخری حج نہ ہو اور آخری حاضری نہ ہو۔ اور جو ان کی زندگی کا آخری سال تھا اس میں انہوں نے اللہ سے بہت سی دعائیں مانگی اور بیت اللہ کو دیکھا اور چل پڑے۔ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ ہر سال جو آخری دعا مانگتے ہیں لگ لپٹ کے کہ یہ آخری حج نہ ہو، تو اس مرتبہ آپ نے یہ دعا نہیں مانگی۔ تو کہنے لگے جی میں تو بار بار آتا رہا مگر زبان نہیں کھلی، اور ہمیں شرم آئی کہ کب تک ہم اس چیز پہ اصرار کرتے رہیں گے۔ ان کی مہربانی ہے جو ہر سال بلا لیتے ہیں، اور وہی ان کی زندگی کا آخری سال تھا، پھر انتقال فرما گئے۔ تو بات تو اللہ کے کرم کی وسعت کی ہے۔ یہی علی بن موفق رحمت اللہ علیہ، ابو القاسم ان کے شاگرد بزار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت نے ہم سے کہا کہ میں نے 50 سے زیادہ حج کیے، اور میں اپنے حج کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا تھا، کبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جانب سے، کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے۔ ایک مرتبہ میں نے حج اپنے والدین کی طرف سے بھی کیا، اور پھر ایک مرتبہ حج کیا تو مجھے خیال آیا کہ سب حج میں نے کسی نہ کسی کی طرف سے کیے ہیں، اور یہ اس سال کا حج کیا کروں؟
تو عرفات کے میدان میں یہ خیال آیا تو میں نے نظر دوڑائی اور لوگ اللہ سے بہت بری طرح چیخ چیخ کے پکار کے مانگ رہے تھے اور آنسو بہ رہے تھے لوگوں کے، اور ایک شور اٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے لوگوں کو دیکھا اور ان کی حالت پہ مجھے بڑا رشک آیا کہ یہ اللہ سے کس طرح مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ، اگر ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو محروم رہ گیا ہو اور جس کا حج قبول نہ کرنے کا فیصلہ آپ نے فرما دیا ہو، اور آج عرفات میں وہ حاضر ہونے کے باوجود تیرے دربار میں غیر حاضر ہو، اللہ یہ ثواب میرا آج کا حج اسے دے دے، اسے قبول کر لے اور یہ حج اسے دے دے۔ تو کہتے تھے میں نے دعا مانگی اور مزدلفہ چلے گئے رات کو، تو فرماتے تھے رات میں سویا تو اللہ تعالیٰ کو میں نے خواب میں دیکھا، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی، عرفات کے میدان میں جب ہماری رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اور بے انتہا برستی ہیں، اس موقع پہ میرے سامنے سخی بنتے ہو۔ ڈانٹ پڑ گئی نا۔ اور پھر مجھ سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے آج یہ جتنے عرفات میں آئے تھے، ہمیں ان کے مانگنے سے اتنی خوشی تھی کہ ہم نے ان سب کی مغفرت کر دی، اور پھر ہم نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ دنیا میں جتنے گناہ گار جتنے بھی آج عرفات میں تھے اس کے برابر اور بھی بخشو۔ اور پھر ہم نے کہا کہ ان میں عرفات میں آنے والوں میں سے جس نے اپنے کسی گھر والے کے لیے مانگا تھا اور اپنے دوستوں کے لیے مانگا تھا اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور جس نے اپنے ہمسایوں کا نام بھی لیا تھا، ان سب کو بھی ان کی سفارش میں نے قبول کی، ان سب کو بھی بخش دو۔ تو میں نے تو اتنے مہربانی اور عفو اور کرم کے دریا بہا دیے، اور تو ایک حج کسی کو دینے چلا تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی پرانی عادت ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی ہے۔ علی بن موفق رحمت اللہ علیہ کا واقعہ شعب الایمان میں امام بہقی رحمت اللہ نے اور بھی نقل کیا ہے۔ فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اور اس نے فرماتے تھے کہ وہ بوڑھا ہو گیا، میں نے اسے دیکھا اس نے 80 حج کیے تھے۔ تو مجھے اس پہ بڑا رشک آتا تھا، اور میں نے ایک دن خواب میں رات کو دیکھا کہ حج میں سب ہیں، اور میں نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کا حج قبول نہ ہوا ہو؟ تو مجھ سے فرشتوں نے کہا کہ ایک کا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے کہا میرا حج؟ انہوں نے کہا تمہارا حج قبول ہو گیا۔ تو میں نے کہا میرے پروردگار، یہ تیرے فرشتے ہیں، اور جس کا حج قبول نہیں ہوا اس کو یہ میرا حج دے دے۔ تو پتا چلا کہ جس نے 80 حج کیے تھے اس کا ہی حج قبول نہیں ہوا تھا۔ تو آگے عرفات کے بعد مزدلفہ آئی اور ہم سوئے، تو مجھے خواب میں بشارت دی گئی، اور فرشتوں نے کہا کہ حکم یہ ملا ہے کہ اس کا حج علی کا، اسے کہو اپنے پاس ہی رکھے۔ ہم نے اس کا حج قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک، اور پھر اس کے بعد جو اس نے ہم سے دعا مانگی تو ہم نے اس کا بھی حج قبول کر لیا، اور ان تمام لوگوں کا حج قبول کر لیا جن جن کے لیے اس نے سفارش کی تھی، اس نے دعا مانگی تھی۔ تو اس لیے اللہ کے کرم سے
اللہ تعالی کے فضل سے، اس کی عنایات سے آخر کاہے کو آدمی یہ سمجھے کہ میں محروم ہو گیا ہوں؟ تو اللہ کا کرم بہت وسیع ہے، اور اس مالک کا حقیقی کرم واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی جو بھی اس میں آ گیا ہو ان حدود میں جہاں سے شریعت نے منع کیا ہے کہ آگے مت آنا جب تک احرام باندھا ہوا نہ ہو، تو اس انسان کو اس سارے فاصلے میں 1,00,000 حج کا یا 1,00,000 رکعتوں کا یا ان چیزوں کا ثواب ملے، عین ممکن۔ اس لیے حج کے معاملے میں جب انسان کر لے تو اللہ سے یہی توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حج کو بھی اپنے فضل سے قبول فرما لیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے نامہ اعمال میں شامل بھی کریں گے، اور اس کو میرے لیے خیر اور برکت کی چیز بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کرتے۔ اور حج کے بعد افضل ترین چیز جو کرنے کی ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضری ہے، اور مدینہ منورہ کا سفر ہے، اور ہمارے مشائخ فقہا رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی اور قبر اطہر کی زیارت کرنا سب سے افضل چیز ہے حج کے بعد۔ اور یہاں تک کہ بعض فقہا تو اسے واجب کے قریب قریب کی بات کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو اور اس نے حج کر لیا ہے تو اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضری دے، اور یہ حج کے بعد کے افضل ترین اعمال میں سے عمل ہے۔ اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس کو ترک کرنا بڑی غفلت اور ظلم ہے۔ بس ایک ہی آدمی اس سے محروم ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ یا تو اسے اس کی صحت روک دے یا پھر پیسہ نہ رہے، اور اس میں مرد اور عورتیں سب کے سب شامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور مدینہ منورہ میں حاضری دینے کے لیے سب کے سب آئیں گے، عورتوں اور مردوں کی کوئی تخصیص اس میں نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث جو آئی ہیں اس میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک چیز ہے مسجد نبوی کی زیارت، اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ تو ابھی اس مسئلے پہ بھی بات آئے گی، مگر اصولی بات ابھی عرض کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اصل ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت نہیں کرے گا، وہ تو نیت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی۔ یہ اب زیادہ گمراہی کی باتیں چل پڑی ہیں کہ مدینہ منورہ کا سفر کرو تو مسجد نبوی کی نیت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت نہ کرنا، یہ گمراہی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد نبوی میں نہ ہو تو مسجد نبوی کا کوئی شرف باقی نہیں۔ اسی لیے شیخ ابن الحمام صاحب فتح القدیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کرے بس، اور مسجد نبوی کی زیارت اس کے ضمن میں آ جائے گی۔ اور بہت سے حضرات اس کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں دونوں نیتیں کرے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضری دیتا ہوں اور مسجد نبوی میں بھی، کیونکہ وہ شرف اور عزت کی جگہ ہے اور تیری قرب کی جگہ۔ بہت اچھا ہے، مگر یہ کہنا کہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ضمن میں لے جائے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اور اس وقت کے اور بعد کے علماء نے شدید نکیر کی ہے ابن تیمیہ پر، اور تو کسی کا کہنا ہی کیا ہے۔
باوجود اتنے علم اور اتنی وسیع نظر اور ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے مسالک پر اس انسان کا مطالعہ اور سب کچھ ہونے کے باوجود جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو اس زمانے میں ان کے معاصرین میں مالکی فقہا اور حنفی فقہا نے شدید مخالفت کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کے اس فتوے کو بالکل غلط قرار دیا۔ بعد والوں کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی نیت کرے اور پوری طرح ادب اور احترام کے ساتھ یہ سفر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا 1000 رکعتوں کے برابر ہے۔ مکہ مکرمہ میں 1,00,000 کی روایت تھی، یہاں کی صحیح احادیث میں جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کی ہیں 1000 کا ذکر آیا ہے۔ بعض حضرات نے 50,000 کا ذکر بھی کیا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اور یہ عطا رحمۃ اللہ علیہ نے 200 صحابہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی جب حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے عطا سے سنا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 ہی آدمی آتے ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شرف ایسا ہے کہ اور تو کوئی کیا، یہ امام بخاری اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس شرف میں ان کے ہم پلہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 واسطے بنتے ہیں۔ 21 احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں لائے ہیں جس پہ انہیں شرف، انہیں بڑا فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے تھا، اور ان 21 احادیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ جتنا جس کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے اور جتنے حدیث میں واسطے کم ہیں، خبر ہے نا، خبر میں جتنے واسطے کم ہیں اتنا ہی اس کے لیے عزت، اللہ کا قرب، اللہ کی رحمت کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ سمرقند میں ایک آدمی نان بائی تھا اور وہ روٹیاں بیچتا تھا، اور تازہ روٹی 1 آنے کی دیتا تھا اور باسی روٹی 1.5 آنے کی دیتا تھا۔ لوگوں کو بڑا تعجب تھا، لوگ کہتے تھے کہ بھئی باسی روٹی 1.5 آنے کی اور تازہ 1 آنے کی، یہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہتا صاحب لینی ہے لو اگر نہ چاہو۔ ایک کوئی اس کا بہت ہی چاہنے والا تھا، اس نے اصرار کر کے پوچھا تو اس نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ جو باسی روٹی ہے اس کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 دن زیادہ قریب ہے، تو زیادہ خیر اور برکت کی بات ہے۔ تو محبتیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 21 احادیث ایسی لائے ہیں، اور ان میں بھی لطف کی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو 23 احادیث ایسی ہیں، 23 اور 23 میں سے 21 احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو لائے ہیں، تو ان کے وہ استاد وہ جتنے ہیں 21 میں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مضبوط آدمی تھے۔ ان جیسا آدمی کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا اتنا قرب زمانے کا اور سند کا ہو، ائمہ ثلاثہ، باقی اس شرف میں ان کے ہم پلہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو کہنے کیا، وہ ان کے بعد ہیں اور باقی تو ان کے بھی بعد ہیں۔ یہ عطا کہتے ہیں
یہ عطا بن ابی رباح وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمرہ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے تھے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا 1000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے، سوائے بیت اللہ کے، بیت المسجد حرام کے، کہ ارشاد فرمایا وہاں ثواب اس سے بھی زیادہ ہے، مگر میری اس مسجد میں ایک نماز 1000 کے برابر ہے۔ یہ 1000 کی روایات جو عرض کر رہے ہیں چونکہ بہت زیادہ مستند ہیں اس لیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے کہ ان کے گھر مبارک اور روزہ مبارک کے اور مسجد اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا، اس کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں آیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی بھی یہاں آئے گا اور میری قبر پر سلام پیش کرے گا، اللہ تعالی میری روح کو لوٹائیں گے تاکہ میں اس کا جواب دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو لوٹا دیا گیا تاکہ وہ ہر وقت آنے والے کے سلام کا جواب دیتے رہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کا مشاہدہ خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بڑا اہتمام رہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں سلام پیش کرتے رہیں۔ یہ نافع کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق کہ جب بھی وہ سفر شروع کرتے تھے واپس آتے تھے ہمیشہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہوتے تھے اور قبر کو چھوتے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرتے تھے، پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ پہ سلام پیش کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ السلام علیکہ یا ابا، والد محترم آپ پہ بھی اللہ کی سلامتی ہو، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جب جائے تو اس یقین، اس اعتقاد اور اس عقیدے کے ساتھ کہ میں اس قبر مبارک پر کھڑا ہو کے جو سلام پیش کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اور وہ قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ اور یہ بات پوری امت میں رہی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات نہیں ہے اور ان کی قبر مبارک یہ نہیں ہے اور وہ اعلیٰ علیین میں ہیں، تو پھر اس قبر مبارک پہ جانے کا کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جاتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کوئی چھوٹے صحابی تھے، 94 ہجری میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، اور ایک قول کے مطابق آخری صحابی تھے مدینہ منورہ میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا حدیث میں بہت تفصیلات آئی ہیں، اور جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، تو کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ مطلب یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پہ آنسو بہائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہی ایسا تھا، تو وہ روئے وہاں پہ پہنچ کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ اور بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اسی طرح آتے تھے۔ یہ جامی کا نام سنا آپ نے؟ تاریخ میں آتا ہے ان کا تذکرہ۔
وہ جاتے تھے، سلام پیش کرتے تھے اور کئی باتیں عرض کرتے تھے رقت کے ساتھ، اور اپنی وفات سے پہلے کہنے لگے کہ میں جس سال بھی گیا ہوں تو میں نے کہا خواجہ بسفر می روم چے فرمائی، حضرت واپسی کا ارادہ کرتا ہوں گھر جانے کا، جو ارشاد ہو آپ کا، اجازت چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے فرماتے تھے بسلامت روی و باز آئی، خوشی سے جاؤ اور دوبارہ پھر آنا، اور بڑے مغموم اور اداس تھے اور کہتے تھے کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا مجھ سے کہا ہے کہ سلامتی کے ساتھ جا، اور اس کے بعد کچھ نہیں فرمایا، اور میں بھی ادب کی وجہ سے بول نہیں سکا، ہوگا کیا، اور اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ نہیں اچھی لگی یہ بات؟ صوفیوں کی بات ہے نہ، صحیح بھائی، کیا جھگڑے کی بات ہے؟ چلیے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عرض کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہوئے، اور کون ہوا؟ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ۔ 20 ہجری ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے دور میں کوئی ایسی بات ہو جاتی جو شریعت کے خلاف اور مسجد نبوی میں ہوتی، جو ان کے گھر کے برابر تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کو معاف فرما دیتے۔ اور بقول مورخین کے، ابن خلدون کے، یہ 18 ہجری کا واقعہ ہے۔ وہ جب قحط پڑا تھا عام الرمادہ، اور ایسا زبردست قحط پڑا تھا کہ چاروں طرف مٹی اڑتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شدید پریشانی تھی۔ تو یہ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ، اور ان کے الفاظ یہ آئے ہیں جو انہوں نے براہ راست بات کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ استسق لامتک، اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیں، فإنہم ہلکوا، آپ کی امت ہلاک ہو گئی ہے، مر رہے ہیں لوگ، بارش کے لیے دعا فرما دیں۔ تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر کے میں آیا، اور مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ، فقرہ السلام، اور اسے میرا سلام کہنا، واخبر ہو، اسے کہنا کہ میں نے دعا کی اور اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور تم لوگوں پر اب بارش ہوگی۔ اور پھر کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی دنوں میں بارشیں شروع ہو گئیں۔ یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے، اور ابن ابی شیبہ بھی لائے ہیں، اور ابن ابی شیبہ کا زمانہ تو کل 235 ہجری میں، تو غالباً اسی سال میں ان کا انتقال ہوا ہے، ایک آدھ برس آگے پیچھے کر لیجئے۔ اور بالکل قوی سند ہے اس کی، ایک ایک راوی اس کا ثقہ اور قابل اعتماد ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس کو لائے ہیں، ابن کثیر جو مشہور مورخ اور مفسر ہیں وہ لائے ہیں، اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ھذا سند صحیح، یہ صحیح سند ہے اس کی۔ تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پہ، ابن ابی شیبہ پہ، اور ان لوگوں پہ تو کوئی نہیں کھلا یہ معاملہ کہ یہ راوی ایسے ہیں ویسے ہیں، کیا ہے۔ اب لوگوں کو اس پہ بحث ہوتی ہے، جرا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہایت ادب اور احترام کا ہے، آدمی کو 1000 بار اس پاک ہستی کے متعلق بات کرنے کے لیے سوچ لینا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آتے تھے اور آ کر سلام پیش کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے میں کس طرح کھڑے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی۔
وہ حاضر ہوتے تھے قبر مبارک پہ، اور الفاظ یہ آئے ہیں ان کے متعلق کہ فوقف، وہ کھڑے ہوئے، فرفع یدیہ، اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ قبر مبارک کی طرف پھیلا دیے، حتی ظننت انہ افتتح الصلاۃ، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ شاید حضرت نماز پڑھنے لگے ہیں، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، ثم انصرف، اور پھر وہاں سے ہٹ کے۔ اسی وجہ سے علامہ کرمانی اور رحمت اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ وغیرہ، یہ حنفیوں میں سے علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ اس کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جب کھڑا ہو تو ادب کی وجہ سے ہاتھ باندھ کر سلام پیش کرے، اور ابن حجر مکی رحمت اللہ نے اس کو منع کیا ہے، انہوں نے کہا ہاتھ نہ باندھے، کہیں ایسے نہ ہو کہ نماز کا شبہ ہونے لگے۔ اور تفصیل اس کی اگر دیکھنی ہو تو السعایا مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ بڑی تفصیل لکھی ہے، اور ساری چیزیں لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ ہاتھ باندھ کے سلام پیش کرے، مگر آج کل چونکہ عوام کا عقیدہ اور یہ باتیں خرابی کی طرف لے جاتی ہیں، اس لیے اب علماء یہ کہتے ہیں، فتویٰ یہی ہے کہ ہاتھ نماز کی طرح نہ باندھے، ہاتھ کھلے چھوڑے رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرے۔ فتویٰ اگرچہ اس بات پہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے دوسری طرف بھی لوگ تو ہیں، دلائل تو ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں رہا ہی ہے۔ یہ احادیث جو آپ نے سنی ہیں یہ سب آتے تھے ایسے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام پیش کرتے تھے، جیسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ایسے ہی آئی ہے کہ وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ بیٹھے روتے رہے، اور اس کا بھی ایک قصہ آیا۔ سلیمان ابن سہیم ہیں، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ جو لوگ آتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں آپ پر، تو ان کا سلام آپ سنتے ہیں، اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، اور میں لوگوں کو جواب بھی دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے صحیح سند سے یہ بات ثابت کی ہے، مورخین نے، محدثین نے، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے علاوہ بھی تو لوگ حدیث کے ماہر تھے، یا ایک وہی رہ گئے تھے؟ صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خاص طور پر شام سے ایک آدمی کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی کام نہیں ہے، بس مدینہ منورہ جاؤ اور قبر مبارک پر میری طرف سے سلام پیش کرنا۔ ابو سعید مقبری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا شام ان کی خدمت میں، تو جب میں چلنے لگا تو میں نے کہا حضرت کوئی ضرورت ہو مدینہ منورہ میں تو آپ کہیں، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جاتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی، تو فرمایا میرا سلام پیش کرنا۔ اور عبداللہ ابن جعفر رحمت اللہ علیہ یہ سب کہتے ہیں کہ جو ڈاک آتی تھی شام سے مدینہ منورہ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنا سلام بھجواتے تھے، ڈاک والے کو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری حاضری لگا دینا، یعنی سلام پیش کرنا۔ اور یہ تو بہت ان حضرات کی بات ہے جہاں سے دین ثابت ہوتا ہے، ہم دور کیوں جائیں؟ ہمارے بزرگوں میں کون ایسا شخص ہے جس کی حدیث کی سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نہیں پہنچتی؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فیوز الحرمین جو لکھی ہے اسے بھی کبھی پڑھ لینا چاہیے۔ ان حضرات کو اللہ نے بڑا اعتدال دیا تھا دین میں، بہت مثبت سوچ اور کمال کا اعتدال تھا، اللہ کی توحید برابر ان لوگوں کی زندگیوں میں قائم رہی، اور خدا کی توحید کا شاہکار تھے مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے، اور دوسری طرف
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، تعلق، حدیث کی خدمت، ان کے ہاں مسلسل حاضری اور کثرت سے صلاۃ و سلام کا پڑھنا پیش کرنا، اس پر بھی وہ برابر قائم رہے، نہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کے مرتکب ہوئے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں انہوں نے بدعت کو شامل کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشاہدات، اپنے خواب، اپنی چیزیں جو انہوں نے فیوز الحرمین میں لکھی ہیں، اس کی طرف سے کیوں آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ یہ پڑھتے نہیں ہیں۔ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے تیسرے دن میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوا، یعنی پہلے بھی حاضر ہوتا پھر ہوا، اور میں نے تینوں حضرات کو سلام پیش کیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں حضرات کو، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ نے جو خیر و برکت آپ میں رکھی ہے مجھ سے بھی کچھ ارشاد فرمائے، میں یہ امید لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اور میں نے بس اتنی بات کہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی سے میری طرف التفات فرمایا، توجہ فرمائی، اور اس طرح جیسے آپ نے اپنی چادر میں، اپنے کمبل میں مجھے لپیٹ لیا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگا کے اتنی زور سے دبایا، اتنی اچھی طرح گلے لگایا، اور پھر اس کے بعد الفاظ لکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آئے اور آپ نے مجھے بتایا کہ جو لوگ درود بھیجتے ہیں، جو لوگ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے وہاں درخواست کرتے ہیں، یا امت میں کہیں سے بھی کوئی درود بھیجتا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے ان امتیوں سے کتنے اور کس طرح خوش ہوتے ہیں۔ پھر شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ پھر مجھے پتا چلا، آگے چل کے کہتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے اور نبی الانبیاء کیا ہے، خیر یہ تو ساری لمبی بحث ہے، مگر بات صرف اتنی سی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو بھی جاتا ہے، جو بھی پیش ہوتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں، جو تعریف کرتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور سلام پیش کرے، اور یہ بھی چاہیے کہ شفاعت کی درخواست کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرنا کہ قیامت میں مجھے اپنی شفاعت میں یاد رکھیں، یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور سارے حنفی فقہا اسے لکھتے ہیں، سب حنفی فقہا اسے لکھتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، ہیں اگرچہ کہنے والے، لیکن ان کی بات درست نہیں۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ تو اتنے سخت تھے اس مسئلے میں کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی ہے، تو وہ کہتے تھے یہ کہنا مکروہ ہے، اس لیے کہ زیارت تو وہ فرماتے تھے مردوں کی جاتی ہے۔ ابن رشد نے لکھا ہے، جو پکے مال کی ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے عالم دین، حدیث، کتاب، سنت، سب چیزوں پہ نظر، فقہا کے اختلافات کو جاننے والے، اور ابن رشد کہتے ہیں کہ وَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم احیاہ اللہ تعالی بعد موتہ حیاتاً تامتاً، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چونکہ اللہ تعالی نے وفات کے بعد مکمل زندگی دے دی ہے، اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ زیارت کا لفظ تو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جانا ہے تو پھر یہ کہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہوں، یہ مت کہو کہ زیارت کے لیے جاتا ہوں، کیونکہ زیارت تو مردوں کی ہوتی ہے۔ وہ تو ان الفاظ تک کو منع کرتے تھے۔ بحر العلوم مولانا عبدالعلی صاحب ہیں رحمت اللہ علیہ،
مدراس والوں کے ہاں کوئی آدمی نہ ہوا ہوتا تو ایک یہ عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کافی تھے۔ مدراس والوں کے پر اللہ نے بڑا ہی انعام کیا تھا ان کی صورت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری ہو تو اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، یعنی میں بار بار مدینہ منورہ حاضر ہوتا رہوں۔ حافظ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ صاحب فتح القدیر، اگر زندگی وفا کرتی اور کچھ برس اور جیے ہوتے تو یہ اپنے زمانے کے مجتہد منتصب ہو جاتے۔ وہ کہتے ہیں وَيَجْتَهِدْ فِي خُرُوجِ الدَّمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب حاضری ہو تو کوشش کرے کہ آنسو بہ پڑے، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں اس کی حاضری کے قبول ہونے کی ایک دلیل بن جائے گی، اپنے گناہوں کو یاد کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا امت پہ ان کی شفقتیں یا ان کی شفاعت کی ان سے درخواست کرنا، ان کی شفاعت کی قبولیت، ان چیزوں کو یاد کر کے کوشش کرے کہ رو پڑے۔ اور پھر کہتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ عَلَى جِيرَانِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی اہل مدینہ کو کچھ نہ کچھ خیرات کرے۔ پھر وہاں سے ہٹے جب تو اس حال میں کہ رونے والا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پہ آنسو بہانے والا ہو۔ ثم یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشفاعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرے اور کہے کہ اللہ کے رسول اسألک الشفاعہ، اللہ کے رسول میں درخواست کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنی شفاعت میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ وَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى اللَّهِ، اور میں آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ انموت مسلماً علی ملتک، کہ اللہ مجھے آپ کی امت میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہی موت دے، وسنتک، اور اللہ میری موت اس حال میں کرے کہ میں آپ کی سنت پر عمل کرنے والا ہوں۔ اور پھر اسے چاہیے کہ جس چیز سے بھی دل نرم پڑتا ہے اور اپنی خدمت اور اپنی تعلق اور محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے، بس وہ سارے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے۔ اور صاحب فتح القدیر اس سے بھی پہلے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ سند لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سنت یہی چلی آ رہی ہے، من السنت، یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ کہاں سے سنت چلی آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے باقی صحابہ رضی اللہ عنہ کو اور اپنے والد کو دیکھا ہوگا نا ان چیزوں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر تم قبلے کی طرف سے آؤ اور تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف رہے، ثم تقول السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر قبر مبارک کے سامنے پیش ہو کے یہ کہو کہ اللہ کے رسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی سلامتی ہو آپ پہ اور اس کی رحمتیں اور برکتیں۔ تو یہ جو سارے فقہا شفاعت کے باب میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا عرض کیا جائے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ سلام کے لیے کوئی بھی صیغے استعمال کر لیے جائیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھتے ہی ہیں، نماز میں یہ پڑھ لیا جائے یا اس کو طول دے دیا جائے۔ مثلا یہ عرض کیا جائے کہ السلام علیکم ایھا النبی السید الکریم والرسول العظیم، اللہ کی سلامتی ہو آپ پہ، اے اللہ کے نبی، اے آقا، اے بڑے کرم والی ہستی، اے اللہ کے سب سے عظیم پیغمبر اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام، والرؤوف الرحیم، آپ بڑے رؤوف، بڑے مہربان، بڑی رحمت تھی آپ نے اپنی امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں ہو آپ پہ، اللہ کی برکتیں۔ نہیں عربی میں پڑھ سکتا، اپنی زبان میں پڑھے، اردو میں یا جو بھی اس کی زبان ہے، انگلش ہے کوئی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے اور ان پر سلام بھیجے۔ یہ کہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا،
ونبینا وحبیبنا، اے ہمارے نبی، اے ہمارے آقا، اے ہمارے محبوب، وقرۃ اعیننا، اور اے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے رسول، آپ پر خدا کی سلامتی، خدا کی مہربانیاں، خدا کی عنایات، اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اللہ کے نبی آپ پہ خدا کی سلام، خدا کے درود نازل ہو یا حبیب اللہ۔ اور یہ کہے کہ السلام علیکم یا شفیع المذنبین، اے وہ ذات جو قیامت میں شفاعت کریں گے گناہگار لوگوں کی، آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ یا من ارسلہ اللہ تعالی رحمت للعالمین، آپ کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ یا سید المرسلین، اے وہ ہستی جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا تھے۔ وخاتم النبیین، اور ہر طرح کی نبوت، تمام نبوت ختم ہو گئی تھی آپ پر۔ وامام المتقین، اور آپ متقی لوگوں کے امام۔ وقائد الغر المحجلین، اور جن کے وضو کے اعضاء قیامت میں چمکتے ہوں گے، ان کی قیادت آپ کو سپرد کی جائے گی قیامت میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا من وصفہ اللہ، اور اللہ کی سلامتی ہو آپ پر رحمتیں خدا کی نازل ہو، ہے وہ ذات جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ انتہائی با اخلاق آدمی۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، اور اللہ نے قرآن میں آپ کو کہا کہ آپ ایمان والوں کے لیے بڑے رؤوف الرحیم۔ السلام علیکہ یا سیدی، میرے آقا اللہ کی سلامتی آپ پہ نازل ہو۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، خدا کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے۔ السلام علیکہ وعلی سائر الانبیاء والمرسلین، آپ پہ بھی خدا کی سلامتیاں نازل ہوں، تمام انبیاء علیہ السلام پہ، رسولوں پہ، وعلی اہل بیتک الطیبین الطاہرین، اور آپ کے اہل بیت جو بڑے پاک تھے، بڑے نیک لوگ تھے، اللہ کی سلامتی ان کے شامل حال بھی ہو۔ السلام علیکہ وعلی ازواجک الطاہرات، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں آپ پر بھی اور آپ کی ازواج مطہرات بھی پر بھی، امہات المومنین جو ہم ایمان والوں کی مائیں تھیں۔ وعلی اصحابک اجمعین، اور آپ کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم پہ خدا کی مہربانیاں عنایات شامل حال ہوں۔ وعباد اللہ الصالحین، اور اس امت میں جتنے صالح لوگ ہیں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ ان پر بھی خدا کی عنایات۔ وہا انا یا سیدی یا رسول اللہ، میرے آقا اللہ کے رسول، میں یہاں حاضر ہوا ہوں، ہاربم من ذنبی، اپنے گناہوں کی دنیا سے بھاگ کر، ومن عملی، جو کرتوت کرتا رہا ہوں ان سے تنگ آ کر، ومستشفعن، اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو قیامت میں اللہ جو شفاعت کا حق دے گا اس میں میرا بھی حصہ ہو جائے۔ فشفع لی یا شفیع الامہ، پوری امت کی شفاعت کرنے والی ہستی، میں بھی آپ کی شفاعت چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ آتینا کا زائرین، اللہ کے رسول ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی زیارت کے لیے۔ وقصدنا کا راغبین، اور ہم اپنی خوشی سے بڑی محبت سے پیش ہوئے ہیں۔ وعلی بابک العالی واقفین، اور آپ کی یہ جو قبر مبارک کا دروازہ ہے بڑی رحمت کی جگہ ہے، یہاں پر کھڑے ہیں۔ اسألک الشفاعہ، ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اپنی شفاعت میں قیامت میں یاد رکھیں۔ وَأَسْأَلُ اللَّهُ تعالیٰ، اور اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں، لَكَ الْوَسِيلَہ، اللہ قیامت میں وسیلے کا درجہ آپ کو عنایت فرمائے، وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَہ، اور اللہ بہت بلند مقام قیامت کے دن پوری کائنات میں آپ کا رکھے، والمقام المحمود، مقام محمود پہ آپ کو فائز فرمائے، والحوض المورود، اور وہ حوض کوثر جہاں بہت بڑی دنیا آئے گی اللہ کے رسول وہ آپ کو ملے، والشفاعۃ العظمیٰ فی الیوم المشہود، اور قیامت کے دن شفاعت کا بڑا حصہ خدا آپ کو دے۔ انت الحبیب، آپ اللہ کے دوست، یا حبیب اللہ انت الشفیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو شفاعت کا حق دیا ہے، اور اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ شفاعت کریں عند الصراط اذا ما زلت القدم، جب کہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے وہاں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس کی، آپ بھی اس پہ گواہ رہیے گا
کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، یہ میں گواہی دے رہا ہوں اپنے ایمان کی، اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک عبدہ ورسولہ کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وامینہ علی وحیہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جو وحی اللہ نے آپ پہ کی تھی آپ نے اپنی امت تک پہنچا دی، واشہد انک یا رسول اللہ، اور اللہ کے رسول میں آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں، قسم کھاتا ہوں کہ قد بلغت الرسالہ، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، وادیت الامانہ، اور امانت جو دین تھی اسے امت تک پہنچا دیا، ونصحت الامہ، اور آپ نے امت کو نصیحت کی، وکشفت الغمہ، اور گمراہی آپ کے صدقے چھٹ گئی، وجلیت الظلم، اور آپ نے اندھیروں کو دور کیا جو کفر اور شرک اور ظلم کے اندھیرے انسانیت کے گلے میں پڑ گئے تھے، وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادہ، اور آپ نے اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کیا جیسے حق بنتا تھا، وعبدت ربک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے رب کے مطیع فرما بردار اس کے بندے ہی بن کر رہے، حتی آتاک الیقین، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگی، فصلی اللہ علیہ کثیرا، اللہ کی بڑی کثرت سے سلامتیاں آپ پہ نازل ہوں، افضل، اکمل، اطیب، پوری پوری، بہترین سے بہترین خدا کی رحمت آپ کے شامل حال ہو، ما صلی علی احد من الخلق اجمعین، پوری کائنات میں خدا نے سب سے زیادہ اپنی مخلوق میں کسی پہ جو مہربانی کی وہ آپ پہ ہو، جزاک اللہ تعالی عنا، اللہ آپ کو سب سے اچھی جزائے خیر دے ہماری طرف سے، وان والدینا، میرے والدین کی، ہمارے والدین کی طرف سے، وان الاسلام خیر الجزا، اور اسلام کی طرف سے سب سے اچھی جزا آپ کو پہنچے، ونسألک الشفاعۃ، اور ہم پھر شفاعت کی درخواست کرتے ہیں کہ ان تشفع لنا عند اللہ یوم الارض، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ اپنی شفاعت میں ہمیں یاد رکھیں، ولی والدینا، ہمارے والدین کو، ولی جیراننا، ہمارے پڑوسیوں کو، ولی مشائخنا، ہمارے مشائخ کو، ولی اساتذتنا، اور ہمارے اساتذہ کو، ولی من اوصانا، جن جن لوگوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ سے شفاعت کی درخواست کریں ان کو بھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قائد اور آقا ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور برکتیں اور رحمتیں آپ پہ نازل ہوں، یہ ایسے عرض کریں، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔